اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النحو الواضح کا الجزء الثالث ہے اور اس کا چیپٹر نمبر آپ نکال لیں 148۔ کل ہم العطف کا بیان پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا مثالوں کے ساتھ کہ ایک حرف عطف جب دو اسماء یا دو افعال کے درمیان میں آئے تو وہ ان کے آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے، اشتراک کا کام کرتا ہے، اور جو پہلا اسم یا فعل ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور جو حرف عطف کے بعد والا ہوتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو پہلا ہوگا جو معطوف علیہ ہوتا ہے وہ متبوع کہلاتا ہے اور جو معطوف ہوتا ہے وہ تابع کہلاتا ہے۔ اور آج ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ جو مختلف حروف عطف استعمال ہوتے ہیں وہ حروف عطف کس کس معنی میں، کیا باریک فرق ہے ان کے اندر، ان کے استعمال میں۔ جو زیادہ استعمال والے حروف عطف ہیں ان کو ہم آج پڑھیں گے اور باقیوں کا جو تفصیلی معاملہ ہے اس کو ہم مؤخر کر دیں گے۔ تو اس میں آپ دیکھیں پہلا گروپ جو مثالوں کا ہے یہ واو کے ساتھ ہے۔ تولی الخلافت ابو بکر و عمر، تولا سنبھالی خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اب یہ تولا فعل ہے، فعل ماضی ہے، خلافت مفعول بہ ہے، منصوب ہے، اور ابو بکرن، ابو فاعلی حالت ہے، اس کی رفعی حالت ہے، تو ابو بکر فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ واو آ گیا حرف عطف اور اس کے بعد جو لفظ آیا، اسم آیا عمر، وہ بھی فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے خلافت سنبھالی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں فرق کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو۔ اگلے جملے میں دیکھیں تولی الخلافت عمر و ابو بکر، صرف اس میں ترتیب چینج کر دی گئی ہے، پہلے عمر کا نام لایا گیا ہے اور بعد میں ابو بکر کا، کہ عمر اور ابو بکر نے خلافت سنبھالی۔ تو ان دو جملوں کو پڑھنے سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ واو جب آتا ہے واو ترتیب کے لیے نہیں آتا، واو کے لانے میں ترتیب لازم نہیں ٹھہرتی ترجمے کے اندر، بلکہ ہم ترتیب اگر آگے پیچھے بھی کر دیں تو واو کے آنے سے یعنی دوسرے جملے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے خلیفہ حضرت عمر بنے تھے اور بعد میں ابو بکر بنے تھے، کیونکہ واو کے لانے کی وجہ سے آپ نے اس کو آپشن دے دیا ہے کہ ترتیب آپ اس کی چینج کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو واو کا عمل ہے اس کی بحث ہم بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے اس کو ذرا یہاں سمجھ لیں۔ دوسرا جو عمل ہے واو کا وہ ہے، یعنی اوپر کے جملوں میں یہ تھا کہ ایز اٹ از ترتیب فرسٹ میں، دوسرے میں تھا آگے پیچھے کر دیا گیا، تیسرے میں ہے کہ وہ بیک وقت دونوں کام ہو رہے ہیں۔ صلی نماز پڑھی، الامام امام نے، والمأموم اور مقتدی نے، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مأموم، امام اور مقتدی نے نماز پڑھی۔ تو چونکہ وہ دونوں ایک ہی وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو واو کا یہاں پر لانے سے ترتیب زمانی میں فرق نہیں آیا بلکہ انہوں نے ایک ہی ٹائم میں وہ کام ادا کیا ہے، تو واو کے آنے سے ترتیب زمانی میں فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 4 مثال دیکھیں، دخل المدرس فوقف التلاميذ، دخلا داخل ہوا، المدرس استاد، فوقف تو کھڑے ہو گئے، التلاميذ شاگرد، استاد داخل مدرس داخل ہوا تو فا ہے، یہاں پر حرف عطف ہے فا، فوقف، تو جو تلاميذ تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ حکمہ مصر اسماعیل فتوفیق، حکمہ حکومت کی مصر مصر پر، اسماعیل نے، فتوفیق پھر توفیق نے، یہ ترتیب کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ مشروط کیا ہے کہ پہلے وہ کام ہوگا تو فا والا بعد میں ہوگا، جیسے اپنے واو میں ترتیب چینج کر دی تھی تو فا والے میں ترتیب چینج نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقفت التلاميذ فدخل المدرس،
ٹھیک ہے نا. یہاں پر کیا ہے کہ پہلے استاد داخل ہوا ہے تب کھڑے ہوئے ہیں شاگرد، اور ایسے ہی اگلے جملے کے اندر پہلے اسماعیل نے حکومت کی ہے مصر پر اور پھر کی ہے توفیق نے. نمبر 6 جملہ دیکھیں، رعانا ابو کا فحیانا. رعا دیکھا، نہ ہمیں، ابو کا آپ کے والد صاحب نے، فا تو، حیا انہوں نے سلام کیا، نہ ہمیں. آپ کے والد صاحب نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے ہمیں سلام کیا. ٹھیک ہے، تو فا والا کام بعد میں ہوا ہے. اگلا گروپ دیکھیں، مات الرشید ثم المأمون. ماتا فوت ہو گیا، الرشید رشید، ثم پھر، المامون مامون. زرعنا القطنا ثم جنیناہ. زرعنا ہم نے کاشت کیا، القطنا کپاس، ثم پھر، جنینا ہم نے چنا، ہو اس کو، ہم نے کپاس کاشت کی پھر ہم نے اس کو چنا. ینقضی الصیف ثم یعود. ینقضی ختم ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے، صیف موسم گرما، ثم پھر، یعود لوٹ آتا ہے. تو اس کی بحث آپ دیکھ لیں. انظر الامثلۃ الثلاثۃ الاولی. انظر دیکھیے، الامثلہ مثالوں کو، الثلاثۃ الاولی پہلی 3 جو فرسٹ گروپ تھا 1 to 3 کی مثالیں. تجدو آپ پائیں گے، ادات العطف جو حرف عطف ہے، فی کل منہا ان میں سے ہر ایک کے اندر، الواؤ وہ واؤ ہے. وتأمل المعطوف والمعطوف علیہ فیہا. وتأمل اور غور کیجئے، المعطوف معطوف پر، والمعطوف علیہ اور معطوف علیہ پر، فیہا ان جملوں میں. تجدو آپ پائیں گے، انہما کہ وہ دونوں، لم یتقیدا کہ وہ مقید نہیں ہے، قید نہیں کیے گئے، پابند نہیں کیے گئے، بترتیب ترتیب کے، کہ وہ ترتیب کے پابند نہیں کیے گئے. فقد یکون المعطوف متأخرا عن المعطوف علیہ فی الزمن. فقد یکون تو کبھی ہوتا ہے کہ المعطوف معطوف جو ہوتا ہے جو بعد میں آنے والا ہے، متأخرا متأخر ہو، عن المعطوف علیہ معطوف علیہ سے، فی الزمن زمانے کے اعتبار سے. جیسا کہ نمبر 2 جملے میں ہے، نمبر 1 مثال کے اندر ہے، کما فی المثال الاول جیسا کہ مثال پہلی مثال کے اندر ہے. وقد یکون سابقا اور بعض اوقات ہوتا ہے کو پہلے لایا جاتا ہے، لہو اس سے، کما فی المثال الثانی جیسا کہ دوسری مثال میں ہے. وقد یکون مصاحبا لہو اور کبھی وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے ایک ہی وقت میں، کما فی المثال الثالث جیسا کہ تیسری مثال میں ہے. فل واؤ رزلٹ کیا نکلا، چنانچہ جو واؤ ہے، اذن تب، لا تفیدو فائدہ نہیں دیتا، ترتیباً ترتیب کا، بین المعطوف والمعطوف علیہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان. واؤ کے لانے سے ترتیب لازم نہیں آتی. وانما تدل اور در حقیقت وہ نشاندہی کرتا ہے، تدل علی نشاندہی کرتا ہے، محضن صرف، اشتراکہما ان کے اشتراک کی، فی الحکم حکم میں. حکم کیا ہے کہ اگر پہلا فاعل ہے تو دوسرا بھی فاعل ہوگا. ٹھیک ہے، تو حکم دونوں پر ایک لگے گا، ترتیب لازم نہیں آتی، ترتیب آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ کمرے کے اندر شمسہ اور مقدس داخل ہوئیں. ٹھیک ہے، اب شمسہ اور مقدس، دخلت شمسہ والمقدس فی غرفۃ الفصل. اب ممکن ہے کہ پہلے مقدس داخل ہوئی ہو اور شمسہ بعد میں داخل ہوئی ہو، لیکن آپ نے بولنے میں کیا کر دیا، شمسہ کو پہلے داخل کر دیا اور مقدس کو بعد میں. تو یہ واؤ چونکہ لگایا ہے آپ نے، تو آپ کے لیے بالکل جائز ہے کہ آپ ترتیب کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. واؤ کے آنے سے آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ترتیب کو شو کر رہا ہے، واؤ ترتیب کو شو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں، انظر الامثلۃ الثلاثۃ الثانیہ جو دوسرا گروپ ہے اس کی مثالوں کو دیکھیے تینوں کو. تجدو آپ پائیں گے، ادات العطف حرف عطف، فی کل منہا ان میں سے ہر ایک کے اندر، ہیا وہ، الفا فا ہے. وتأمل اور غور کیجئے، المعطوف والمعطوف علیہ معطوف اور معطوف علیہ پر، فی کل مثال ہر مثال میں، تجدو آپ پائیں گے، المعطوف معطوف، دائماً ہمیشہ،
یاتی آتا ہے عقب معطوف علیہ کے بعد، من غیر تراخن فی الزمن یعنی زمانہ گزرے بغیر، درمیان میں گیپ نہیں آیا، فوراً کا بات ہے، ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں نا کہ جیسے استاد داخل ہوا تو فوراً ہی کیا ہوا، شاگرد کھڑے ہو گئے. کہ آدھے گھنٹے بعد کھڑے ہوئے تھے، آدھے گھنٹے بعد نہیں کھڑے ہوئے، 5 منٹ کے بعد نہیں، فوراً کھڑے ہو گئے. ادھر سے استاد داخل ہو رہے ہیں اور ادھر سے شاگرد کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے ہی اسماعیل نے اگر حکومت کی ہے مصر میں تو اس کے فوراً بعد حکومت توفیق نے کی ہے، کوئی درمیان میں اور حکمران نہیں آئے. ایسے ہی جیسے ہی آپ کے والد نے ہمیں دیکھا تو ہمیں سلام کیا، فوراً ہی کیا، درمیان میں گیپ نہیں ہے، ٹھیک ہے. من غیر تراخن فی الزمن زمانے کے ٹائم کے گیپ کے بغیر. وَلَوْ تَأَمَّلْتَ اگر آپ غور کریں جمیعی امثلۃ العطف تمام عطف کی مثالوں پر بالفاء جو فا کے ساتھ آئی ہیں، لوجدتها كذلك تو آپ ان کو ایسا ہی پائیں گے. ومن ہونا کانت الفاء تو ہم نے یہ رزلٹ نکالا کہ جو فا ہے تفید الترتیب والتعقیب وہ فائدہ دیتا ہے ترتیب کا بھی اور تعقیب کا بھی. تعقیب یعنی عقب میں آنا، فوراً آنا، پیچھے آنا. اس کے عقب کہتے ہیں ایڑیوں کو، پیچھے کو، تو اس کے پیچھے آنا فوراً ہی. تو فا کا مطلب کیا ہے کہ جو کام پہلے ہوا تھا اس کے فوراً بعد دوسرا کام ہوا ہے. پھر ہے تأمل الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرہ، پھر آپ غور کیجئے تینوں مثالوں میں. تجدو آپ پائیں گے ادات العطف فی کل منہا ان میں سے ہر ایک کے اندر ہیا وہ ہے ثم کا لفظ اس میں آ رہا ہے. ولو تأملت اگر آپ غور کریں گے المعطوف والمعطوف علیہ فیہا معطوف اور معطوف علیہ پر غور کریں ان کے اندر فی کل مثال ہر مثال کے اندر وفی کل مثال ہر مثال میں یرد علیہ کا آپ کا یرد علیہ کا لوجدت ترتیب بینہما تو آپ پائیں گے اس کے اندر ترتیب ان دونوں کے درمیان. ولیکنہ ترتیب لیکن وہ ترتیب کیا ہے، مع تراخی فی الزمن اس میں تراخ ہے، گیپ ہے زمانے کا. ومن اجل ذالک اس طرح سے ہم یہ رزلٹ نکالتے ہیں لا یعطف ثم کے ساتھ عطف نہیں کیا جاتا الا مگر عندہ جب ارادہ ہو الترتیب ترتیب کا و تراخی اور گیپ کا بھی. اب دیکھیں رشید فوت ہوا پھر مامون فوت ہوا. اب یہ تو نہیں تھا کہ رشید فوت ہوتے ہی اگلے لمحے میں مامون فوت ہو گیا ہو، ٹھیک ہے. ترتیب تو بے شک تھی اس کے اندر کہ پہلے رشید فوت ہوا ہے اور پھر مامون فوت ہوا ہے، لیکن دونوں کے فوت ہونے میں ایک لمبا عرصہ تھا. ایسے ہی ہم نے کپاس کاشت کی نمبر 8 مثال میں زرعن القطنہ ہم نے کپاس کاشت کی تو کیا کاشت کر کے اگلے دن چن لی تھی؟ نہیں، بلکہ گیپ آیا، 5-6 مہینے کے گیپ کے بعد فصل کی چنائی کی گئی. وہ جو گیپ ہے وہ ہے تراخی. پھر ہے ینقضی الصیف ثم یعود موسم گرما جاتا ہے، اس کے بعد سرما آتا ہے، پھر بہار آتی ہے، پھر دوبارہ صیف آتا ہے، خزاں آتی ہے، پھر صیف آتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ ہاں جس گرمی گئی پھر گرمی آ جائے ویسے تو بہاولپور میں ایسے ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ سے. تو ینقضی الصیف ثم یعود کہ ایک گیپ ہے، تراخی ہے، گیپ یعنی وہ کام فوراً نہیں ہو رہا، اگلا کام یعنی یعود والا کام فوراً نہیں ہے، وہ ایک گیپ کے ساتھ ہوگا. تو ثم تب لایا جائے گا جب آپ نے پہلے والے کام اور اگلے والے کام کے درمیان میں ایک کوئی زمانے کا گیپ دینا ہو، فاصلہ مقرر کرنا ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ آپ نے صرف پڑھے ہیں واو، فا اور ثم جو کہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو اما حروف العطف الباقیہ جہاں تک باقی حروف عطف کا تعلق ہے فقط یطول شرحها تو اس کی طویل ہے شرح. اذا سلکنا الطریق المتقدمہ اگر ہم وہی طریقہ اختیار کریں جو کہ ہم نے پچھلی مثالوں کو سمجھنے کے لیے اختیار کیا تو طویل بات ہو جائے گی فی البیانی بات میں. ولذالک اس لیے نل جاؤ ہم اختیار کریں گے، پناہ لیں گے اجمال میں. فنقول تو ہم کہیں گے، اور اب ہم یہ کب کہیں گے؟ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیں ان چیزوں کو، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلی
چیزوں کو پڑھ کے اس کی مشقوں کی طرف آئیں گے تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ جب بھی گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہم کوئی اندازے اپنے کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس میں بہت دفعہ تو، پھر، اور کا استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں جب آپ نے کوئی بھی چیز تحریر میں لانی ہے، اسپوکن میں لانی ہے، تو آپ اس حرف عطف کے بغیر اپنی بات کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو وہاں پر پھر یہ بہت باریک بینی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، کہاں آپ نے واو لانا ہے، کہاں فا لانا ہے، کہاں ثم لانا ہے۔ تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کو خلاصہ کیا ہے کہ واو جب آتا ہے تو ترتیب لازم نہیں ہوتی، فا اور ثم میں ترتیب لازم ہوتی ہے، لیکن ایک فرق اور ان دونوں کے درمیان ہے کہ جو واو ہے، جو فا ہے، فا کے ساتھ تعقیب ہوتی ہے، تراخی نہیں ہوتا۔ تعقیب کیا ہے کہ ایک جو کام جو پہلے ہوا ہے اس کے فوراً بعد اگلا کام ہو گیا ہے، اور ثم میں کیا ہے، ترتیب کے ساتھ تعقیب نہیں ہے بلکہ تراخی ہے۔ تراخی کیا چیز ہے کہ ایک گیپ ہے، زمانے کا گیپ ہے، اس گیپ کے بعد پھر وہ اگلا کام ہو رہا ہے جو ثم کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان 3-4 پوائنٹس کو یاد کر لیں، یہ آپ کو بہت کام آئیں گے، اور اس کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ کو صرف رٹا نہ لگاؤ کہ ہم نے یہ چیپٹر یہاں پر پڑھا ہے، بلکہ پریکٹیکلی آپ کو اس کا استعمال آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔